أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ عني ولو آية صدقت يا رحمة للعالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد شرکائے نماز جنازہ قابل صد تکریم و صد تعظیم عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ہم اس مقام پر مرحوم و مغفور کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے شریک و جمع ہیں۔ اللہ کریم صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا مرحوم کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، قبر اور حشر کی اللہ منزلیں آسان فرمائے، لواحقین کو، ورثاء کو، پسماندگان کو، سوگواران کو میرا کریم رب صبر جمیل عطا فرمائے، ہر مسلمان کو آخرت کی فکر، قبر اور حشر کو یاد رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہم تقریباً روزانہ ہی کسی نہ کسی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، اور اس نیت سے ہمیں جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمارا بھی کوئی جنازہ پڑے گا۔ نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اصحاب پیغمبر نے پوچھا، یا کریم یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے زندگی کی رغبت، دنیا کی لذت ختم ہوتی ہے؟ میرے اور آپ کے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ موت ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، قبر اور حشر کو کثرت سے یاد رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن قبر کو بلا ناغہ ہر روز 3 مرتبہ یاد کرتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس یاد کی وجہ سے میرا کریم رب اس کے دل سے دنیا کو ختم کر دیتا ہے۔ چونکہ افراتفری کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، اور فتنہ و فساد کا دور ہے، ان ساری خرافات سے بچنے کے لیے بہترین حل قبر اور حشر اور موت کو یاد کرنا ہے۔ ہم جس مقام پر نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے صفوں کی صورت میں کھڑے ہیں، دیکھیں بندے کا کردار کبھی بھی بندے کو مرنے نہیں دیتا۔ اچھا کردار بندہ بظاہر اس دنیا سے کوچ کر جائے، قبر میں چلا جائے، لیکن اچھا کردار اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اور اس پہ بے شمار گواہیاں موجود ہیں کہ میں اور آپ جس جنازہ گاہ میں حاضر ہیں، اس جنازہ گاہ میں جو سب سے زیادہ ڈیوٹی جس بندے نے دی، آج وہ ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہے، جس کی ہم جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو للہیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر رفع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تصنع سے بچ کر، بناوٹ سے بچ کر، ریاکاری سے بچ کر،
جب وہ ایسے رفع عامہ کے کام کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، ان کے اس کردار کی وجہ سے حالانکہ وہ قبر میں چلے جائیں، میرا کریم رب ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اس میں بے شمار امثلہ ہمارے اس علاقے میں موجود ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایسا کوئی کام کر دیا، سالوں سال گزر گئے، قبر میں چلے گئے، لیکن ان کا نام اب بھی باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا خلوص اور ان کی نیت۔ مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار بندے کی نیتوں پر ہے۔ بندے کی نیت اچھی ہوگی تو اعمال قبول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مرحوم کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ہم اس بات کا اقرار ببانگ دوہل کر رہے ہیں کہ یہ وہ انسان تھا کہ جس نے اپنی زندگی کے مصروفیات کو بالاتعت رکھ کر اس جنازہ گاہ پہ ڈیوٹی کرنا اور وقت دینا ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہی کرتا ہے کہ جس کو میرا کریم رب چن لیا کرتا ہے۔ تو یہ رہتی دنیا تک اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ افراتفری کا دور ہے، فتنہ اور فساد کا دور ہے، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال جنم لے کہ اب بندہ سامنے اس کی ڈیڈ باڈی ہے اور یہ کلمات ہو سکتا ہے کہ ٹی سی کے زمرے میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے حشامت کے زمرے میں ہوں۔ حالانکہ ایسی میری بالکل کوئی نیت نہیں، بلکہ میں مدینے والے مصطفیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں کہ چند لوگ کٹھے بیٹھے ہیں اور ایک بندے کا انتقال ہوا، اور اس کے انتقال کے بعد مدینے والے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس کی نیکیوں کو گن رہے ہیں، اچھائیاں گن رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نمازی بڑا اچھا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے حج بڑا پیار سے کیا، کسی نے کہا کہ یہ سخاوت کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، دیگر نیکیاں گن رہے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کے جرمٹ میں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ارشاد فرماتا ہے او فرشتوں، یہ بندے جس بندے کی ذکر کر رہے ہیں، اچھائیاں گن رہے ہیں، مجھے یہ بتلاؤ فرشتوں کہ کیا اس بندے نے جس کی اچھائیاں گنی جا رہی ہیں گناہ کوئی نہیں کیا؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ انسان تھا، غلطیاں تو ہوئی ہیں، اور انسان تھا، گناہ تو ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر بتلاؤ اس کی نیکیاں گنی جا رہی ہیں اور گناہ چھپائے جا رہے ہیں، وجہ یہ بتاؤ کہ جو گناہ چھپا کر نیکیاں گن رہی ہیں وہ ستار ہیں۔ فرشتے بول کے کہتے ہیں مالک و مولا، ستار صرف تیری ذات ہے۔ ستار کا مطلب ہے عیب چھپانے والا، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ مالک و مولا، کائنات میں سب سے بڑا ستار صرف تو ہے، تو ہی ستار ہے، تو ہی غفار ہے۔ اللہ مسکرا کے فرماتا ہے کما یلیق الشان، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بندے ستار بھی نہیں، اور یہ بندے اس کی گناہ اور نیکیاں جاننے کے باوجود گناہ چھپا رہے ہیں، نیکیاں پھیلا رہے ہیں۔ اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ بندے ہو کر ستار والا کام کر رہے ہیں، میں ستار ہو کر تمہیں گواہ بنا کر اس کی ساری زندگی کی گناہ ختم کر کے میں نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیے ہیں، میں نے بخش دیا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے چلے جانے کے بعد اس کی اچھائیوں کو گنو، نیکیاں گنا کرو۔ یا رسول اللہ وجہ فرمائے یہ گواہی ہے۔ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ فلاں گناہ کرتا تھا، فلاں گناہ کرتا تھا، فلاں گناہ کرتا تھا۔ مصطفیٰ کی زبان نبوت جنبش میں آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا واجبت واجبت واجبت، اس پہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ مصطفیٰ کے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا وجہ؟ انہوں نے اس کے گناہ گنے، آپ نے واجبت کا جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان کی بری گواہی کی وجہ سے رب نے اس پہ جہنم واجب کر دی۔ آقا ہم کیا کریں؟ نبی فرماتے ہیں اس کی نیکیاں گنانا شروع کر دیا کرو، جیسے برائی کی وجہ سے اس پہ جہنم واجب ہے، اسی طرح اچھائی کی وجہ سے مرنے والا چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، رب اس کو اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیا کرتا ہے۔ یہ عادت اپنانی چاہیے۔ ہم غیبت، چغلی اور بناوٹ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوسوں دور چلے جائیں۔ ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ غیبت کی دلدل میں دلسا رہے، مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ وہ چغلی کی دلدل میں دلسا رہے۔ مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ چغلی اور بناوٹ اور غیبت سے بچ کر اگر لب اس کے حرکت میں ہے
یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے۔ احباب عزیز وقار، یہی وجہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے دیوانوں، ہم لچھے دار خطابات تو ہم بہت سنتے ہیں، اور میرے پیٹی بھائی علماء مولوی حضرات بھی کرتے ہیں، جتنی دیر تک وہ لچھے دار تقریر نہ کریں سکون نہیں آتا۔ لیکن یہ جملے انتہائی ضروری ہیں جو آپ بولنے لگا ہوں۔ ہم جنازہ تو پڑھتے ہیں، اور جنازہ پڑھتے 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 ہماری عمر اتنی بیت گئی، کوئی 80 سال کا بابا، کوئی 50 کا، کوئی 50 سے ابو ہے، کوئی 25 کا ہے، کوئی 35 کا ہے، مختلف ایج سے زندگی ہے۔ لیکن ہمیں کچھ ایسے احباب ہیں چاند گنتی کے، جن کو یہ خبر ہے کہ جنازے میں فرض کتنے ہیں، جن کو یہ خبر ہے کہ جنازے میں سنتے کون سی ہیں اور کتنی ہیں، چاند گنتی کے لوگ ہیں۔ ہم نے زیادہ تر تو رسم سمجھی اور یہ نیت کی کہ مرنے والا مر گیا، اس کے گھر والوں کو ہم منہ دکھلائیں گے، مرنے والا چلا گیا، ہو سکے تو چلو جنازے میں جائیں، جنازہ پڑھیں، اور سوگواران سے بس چہرہ دکھایا چلے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، فضائل للمصلین، قرآن کہتا ہے کہ نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، جو دنیا سے بچ کر نہیں دکھلاوے کی پڑے گا۔ احباب عزیز وقار، مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیہ او کما قال، آقا فرماتے ہیں کہ اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت کا علم ہو اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ تبلیغ دین صرف مولویوں، حافظوں، قاریوں اور مفتیوں کا کام نہیں، تبلیغ دین محمد کے ہر ایک غلام کا کام ہے، چاہے اس کے پاس دین کا ایک علم ہو، دین کا ایک مسئلہ جانتا ہو۔ نبی فرماتے ہیں جو جانتے ہو صحیح معنوں میں آگے پہنچایا کرو۔ یہ تبلیغ دین کوئی عام شعبہ نہیں، عام عہدہ نہیں، عام کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے پیغمبروں کا شعبہ ہے، نبی پاک سرکار کے دین کے چوکیداروں کا شعبہ ہے۔ احباب عزیز وقار، یہ بات دل کی تختی پہ فقیر کے یہ لکھ لو، جملے سنو اور ان کو یاد کر لو۔ جن کو پتہ ہے وہ ریویژن کر لیں، جن کو خبر نہیں ہو سکے تو ان کو پلے میں باندھ لو۔ موبائل فون ہر بندے کے پاس ہے، نہیں پتہ تو ریکارڈ کر لو، کبھی کام آئے گا۔ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں، فرض، جن کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا، جن کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا۔ پھر رپیٹ کر رہا ہوں، 2 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 تکبیرات کہنا، یعنی 4 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا۔ یہ 2 چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں پہ شریعت نے گنجائش دی ہے، ایک بندہ قیام پہ یعنی کھڑے ہونے پہ قادر نہیں، معذور ہے، کھڑا ہو نہیں سکتا، رخصت ہے اس کو، بیٹھ کے پڑھ لے، ہو جائے گا، لیکن فرض کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ اگر کوئی معذور ہے تو اس کو رخصت ہے، دین میں شریعت میں اجازت ہے، پڑھ لے۔ 4 تکبیریں اللہ اکبر کی صدا لگانا، یہ 4 دفعہ یہ فرض ہیں۔ اور 3 چیزیں نماز جنازہ میں سنت ہیں، سنت، اور سنت میں مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم شریعت میں کیا ہے کہ 2-4 بار اگر چھوڑ بھی دے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، برا عمل ہے، اگر عادت بنا لے تو گناہگار ہو جائے گا۔ 2 چیزیں فرض اور 3 چیزیں سنت مؤکدہ۔ ان سنت مؤکدہ میں پہلی سنت اللہ اکبر کبیرہ، بات سنیے گا، اللہ کی توحید بیان کرنا۔ ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، یہ سنت ہے۔ دوسری سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا۔ تیسری جنازہ میں سنت میت کے لیے دعائے بخشش کرنا۔ یہ 3 چیزیں سنت ہیں۔ اب اس سے ہٹ کر جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اور جنازہ پڑھتے پڑھتے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کئی جنازوں میں کہ بندے نے ٹائم تھا 3 بجے کا، 4 بجے کا، بندہ دور سے چلا، 4 یا 3 مقررہ وقت پہ پہنچ نہیں سکا، اس وقت پہنچا کہ امام صاحب نے اللہ اکبر 2 تکبیریں یا 3 تکبیریں کہہ لی اور سلام پھیر دیا، ادھر پڑھنے والے کا جنازہ تو ہو گیا، جو پیچھے آیا مسبوق اس کو کہتے ہیں، اس کی 1 تکبیر یا 2 رہ گئیں، اب وہ کیا کرے؟ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جلدی کے ساتھ جتنی اس کی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ جلدی سے پڑھ لے۔ جب وہ تکبیریں پڑھے گا اس کی نماز جنازہ کامل ہو جائے گی، کیونکہ وہ فرض پہ عمل کر لیا، لہذا اس کی جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی پوری توجہ میری طرف ہے تو
سلام ہم پھیرتے ہیں جنازے کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف جب سلام پھیرتا ہے، اور ہم سلام پھیرنے کا ہمارا اپنا اپنا انداز ہے. ہم نے شریعت کو تو کم از کم بہت کم ہی فالو کرتے ہیں. اگر ہم شریعت کو فالو کریں تو سلام پھیرا جب جاتا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو دونوں ہاتھ کھول کر ہم سلام پھیریں گے. یہی سنت ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے. ہماری خوش بختی ہے کہ آستانہ عالیہ فیض پور شریف کے روح رواں رونق قبلہ عالم پیر حبیب الرحمن محبوبی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حافظہ اللہ تعالی آپ جلوہ فکر ہوئے ہیں. نماز جنازہ کی امامت آپ ہی فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور صاحب کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا مرحوم کے ساتھ کوئی لین دین ہو تو ان کے دونوں صاحبزادے بیٹے موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا اعلان کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بول چال کوئی نچاکی مرحوم کی کسی کے ساتھ ہوگی ہو تو حضور کی سنت سمجھ کر معاف کیجیے گا. اللہ کریم حضور کے صدقے سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیت مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، کھانا کھا کے تشریف لے جائیے.